السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پشاور یونیورسٹی ایگریکلچر، جس میں آج بہت زبردست قسم کا کنوکیشن منعقد ہوا ہے اور طلباء و طالبات کی کیا جذبات ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایگریکلچر یونیورسٹی کے طلباء موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کے کنوکیشن کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بھائی، آج کے کنوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بس الحمدللہ ہم بھی بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تینوں، اور ہم آج گریجویٹ ہوئے اور 2013 سے لے کر اب تک یہ 22 میں ہماری کنوکیشن ہوئی ہے، تو الحمدللہ گریجویشن مل گئی، ہم بہت خوش ہیں اور آج ہمارے لیے ایک بڑا دن ہے۔ گورنر صاحب اسپیشلی اس لیے آ گئے اور ہمیں اپریشیٹ بھی کیا، اور ہمارے لیے یہ ایک باعث عزت کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو لاسٹ کے یہاں کی جو مسائل ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں خواتین کو اس طرح باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو آپ کے اس میں پہلی مرتبہ خواتین بھی جو ہے وہ ہمیں یہاں نظر آئی کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کی طرف سے وہ بالکل جی، ابھی ایک پازیٹیو چینج آیا ہے ہمارے کے پی میں۔ پہلے تو جو حالات تھے ہمارے کے پی کے، ابھی بہت پازیٹیو چینج آیا ہمارے کے پی میں۔ ابھی وومن اور میل سب الحمدللہ بالکل اکٹھے رہ سکتے، اور بس آپ کے سامنے ہے باقی۔ جی ناظرین، کے یہی کہنا ہے کہ پازیٹیو چینج ہے، ایک مثبت تبدیلی آئی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جو ہیں طلباء و طلبات جو ہیں وہ جنہوں نے ڈگریوں سے ان کو نوازا گیا، گورنر نے ان کو شیلڈ بھی دی اور ڈگریاں بھی دی، اور ان کو اعلانات کیے کہ یونیورسٹی کے لیے اور بھی ہم اچھے اقدامات آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جی آج ہمارا کنوکیشن تھا اور میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں، مگر ابھی مجھے میرا ریسنٹلی جو ہے مجھے ایم ایس سی کی ڈگری ریسیو ہوئی ہے، اور میں بہت تھینک یو اپنی فیملی کا، اپنے ٹیچرس کا، سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور کہ اتنی یعنی ٹائم ہمارا اس یونیورسٹی میں بہت اچھا گزرا ہے، اور الحمدللہ آئی گاٹ سیکنڈ گولڈ میڈل، اور یہ سب اب میرے والدین کی محنت کا اور میری اور میرے ٹیچرس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک اور بھی طلباء موجود ہیں، آئیے ان سے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی میڈم۔ ہیلو، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ میں ایگریکلچر یونیورسٹی رورل سوشیالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج میں نے ایم ایس سی سوشیالوجی کی ڈگری حاصل کی۔ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، یہ ہمارے اساتذہ اور میرے والدین کی دعائیں ہیں جو آج میں نے ڈگری حاصل کی۔ تھینک یو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں خواتین اس طرح بڑھ چڑھ کر باہر نہیں نکلتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب خواتین بھی جو ہے وہ اس تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے نہیں بلکہ ہمیں فرنٹ فوٹ جو ہمیں نظر آ رہی۔ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کی تبدیلی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ تو میجورٹی ہماری پختون کلچر ہے، لیکن یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہمارے ٹائم پہ تو بہت تھوڑا وہ تھا کہ فیمیلز اتنا نہیں، لیکن ابھی جو نیو بیچز آ رہی ہیں الحمدللہ اس میں فیمیل کی تعداد کافی ریشو ان کی زیادہ ہے، اور یہاں پہ یہ کانسیپٹ میرے خیال سے ابھی تو بالکل ختم ہو رہا ہے کہ فیمیل جو ہے وہ مائنورٹی پہ ہے، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہاں یونیورسٹیز میں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر یونیورسٹی آف پشاور میں جو ہے وہ خواتین بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کس سے پیچھے نہیں ہیں، اور اپنے تعلیم کے میدان میں فرنٹ فروٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور بھی ہم طلباء و طالبات سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کے کنوکیشن کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ گورنر صاحب بھی یہاں موجود تھے، انہوں نے بھی ان کے کافی حوصلہ افزائی کی، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بھائی۔ جی الحمدللہ، کنوکیشن تو بہت اچھی رہی، اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں اور مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت تسلی ملتی ہے کہ ہاں ہمارے لیے پوچھنے کے لیے کوئی ہے، پوچھنے کے لیے کوئی آیا تھا۔ تو ابھی جو وعدے ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گریجویشن تو مطلب ہو گئی ہے الحمدللہ، لیکن ابھی مطلب حکومت سے ایک خواست ہے کہ وہ اس طرح سٹیپس لے کے جتنے بھی مطلب اگر آپ لوگ دیکھ لیں ان امپلائمنٹ کی جتنے ریشو ہے نا، تو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ ان امپلائمنٹ کی جتنی بھی ریشو ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ بھائی کیسے دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی آف پشاور میں خواتین بھی بڑھ چڑھ کے آپ شانہ بشانہ میں نظر آ رہی ہیں، تو آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھی تبدیلی ہے، کیونکہ جس طرح ہمارا میڈیکل فیلڈ ہے، میڈیکل فیلڈ میں فیمیل کی ضرورت ہے ہمیں، اسی طرح آئی ٹی میں بھی ضرورت ہے، اسی طرح ایگریکلچر سائڈ میں چاہے وہ نیوٹریشن ہو، ہر سائڈ میں فیمیلز کی ضرورت ہے، اور ہمیں مطلب بلکہ حکومت کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس چیز کی کہ ہمیں مطلب ایکول حق ہے ہر ایک چیز کا۔ ناظرین، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ خواتین ہوں یا طلباء و طلبات، سب کے لیے حکومت کو چاہیے
چاہیے کہ پراپر جو ہے وہ سہولیات کا جو فقدان ہے یا جہاں جہاں بھی کوتاہی ہے حکومت کی اس کو بھی دور کیا جائے اور طلباء کو آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میسر کیے جائیں. اور بھی طلباء سے بات کرتے ہیں. ایگریکلچر کالج کے میسر اسٹوڈنٹ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج کی کنونکیشن کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. جی میڈم. جی السلام علیکم. میرا نام میمونہ اشتیاق ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہمیں ہماری محنت کا ہمیں پھل ملا ہے. بس یہی ہم کہنا چاہوں گی کہ یونیورسٹی لائف جو ہے انجوائے بھی کرنی چاہیے لیکن ساتھ میں پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آگے ہمارے جو گولز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہم کسی اچھے مقام پہ پہنچے. تو الحمدللہ جو ہے میں ایز اے لیکچرار بھی ورک کر رہی ہوں اور ساتھ میں MSc بھی کر رہی ہوں. تو یہ میری محنت کا ہی نتیجہ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میرے والدین کی دعائیں ہیں. بہت بہت شکریہ. میڈم آپ کیا کہیں گی آج کی کنونکیشن کے حوالے سے اور کیسے جذبات دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ جو ہے خواتین بھی ہمیں فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہی ہیں. تو آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام صبا کبیر ہے اور میں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں. ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے اتنا اچھا لگا اور اس دفعہ خواتین کی تعداد تو اور بھی زیادہ ہے. تو میں تمام KPK کی اور KPK سے باہر بھی جو ہیں اسپیشلی KPK کی کیونکہ یہاں پہ بہت کم لوگ جو ہیں بہت کم خواتین ہیں اسپیشلی ہماری یونیورسٹی میں. تو میں ان سب سے کہتی ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹڈی کریں ایگریکلچر اسٹڈی کریں. ایگریکلچر ہماری زراعت جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک اہم حصہ ہے. تو جتنا ہم کوشش کر سکیں ہم پڑھائی کر کے ہم ریسرچ کر کے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ آج جو گورنر صاحب نے اعلانات کیے کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیا حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ یونیورسٹی میں اگر کوئی فقدان ہے یا کوئی چیز اگر آپ اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیں کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اس میں کون سی چیزوں کو ڈیولپ کیا جا سکے؟ دیکھیں ایسا ہے نا کہ ہم پورے 14-15 سال پڑھائی کر کے پھر ہم یونیورسٹی میں آتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز ہے جس کی مطلب مجھے جو لگتا ہے کہ پریکٹیکل ورک تھوڑا سا کم ہے. جتنا ہو سکے اب ہم پڑھائی کر کے تو ہم آ گئے ہیں. اب یونیورسٹی لائف ہماری پریکٹیکل لائف ہے تو ہمیں پریکٹیکل لائف میں زیادہ کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم زیادہ اسٹڈیز اور ان چیزوں پہ ہوں. گورنمنٹ سے یہ مطالبہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی ریسرچ ورک کے لیے ہمیں فنڈس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. اسٹوڈنٹس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ جو ہے اپنے کام نہیں کر سکتے. اگر وہ قابل بھی ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے اب اپنے ریسرچ میں جو چاول کے چھلکے ہیں ایک ویسٹ ہے چیز جو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں اس کا میں نے ایز اے یوزیبل جو ہے چیز بنائی ہے اور فنڈنگ الحمدللہ مجھے ملی ہے. تو باغ دوڑ اسٹوڈنٹ کو بھی ذرا کرنی چاہیے اور جو یہ یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ فنڈنگ پرووائڈ کرے اس چیز کی. جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ طلباء کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ طلباء کو آگے بڑھنے کے مختلف مواقع بھی دیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ فنڈ پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ فنڈ کا بہت فقدان ہے اور فنڈز دیے تو جاتے ہیں لیکن اس پر پریکٹیکلی عمل درآمد ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا طلباء یہی کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یونیورسٹی پر فنڈز لگائے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر جہان بخش صاحب ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بڑا اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا طلباء و طالبات کے لیے. سر کیا کہیں گے آج کے اس کامیاب کنونکیشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. سب سے پہلے میں تم چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی دور سے اتنی مسافت کر کے یہاں ہماری اس تقریب میں شریک ہوئے. یہ ہمارا 13واں کانوکیشن تھا جب سے یونیورسٹی بنی ہے 1981 سے. اس کانوکیشن میں ہم نے تقریباً 650 طلباء و طالبات کو اسناد دیے اور 7 گولڈ میڈل سلور میڈل اور بھی تعریفی اسناد دیے. ان 650 میں تقریباً 260 لڑکیاں مطلب فیمیل طالبات تھی اور 390 میل طالب علم تھے. سر کیسا دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے طلباء سے جب بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں فنڈز کی جو ہے وہ کمی ہے. بہت سی چیزیں جس کو دور کیا جا سکتا ہے. سر کیسا دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز وغیرہ یونیورسٹی کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل. چونکہ ساری دنیا میں ایک اکنامک کرائسس آیا ہے اس طرح پاکستان میں بھی ایک فائنینشیل کرنچ ہے. تو چونکہ ہمارے جو HEC کا بجٹ ہے اس پہ کٹ لگا ہے 2019 سے. ہمیں ابھی تک جو بجٹ مل رہا ہے وہ 2019 کے حساب سے مل رہا ہے. حالانکہ ہماری تنخواہیں بڑھی ہے 3-4 سالوں میں. پینشن بڑھے, بجلی کے بل اور گیس اور بھی ہمارے اخراجات بڑھے, لیکن ہمارا بجٹ 2019 تو اس کی وجہ سے خاص کر یہ جو 4 یونیورسٹی کیمپس کے اندر ہے یہ مالی بحران کا شکار ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے بھی. ہم نے کچھ
स्टेप्स लिए, जिसमें हमने इवनिंग शिफ्ट शुरू की, नई डिग्री प्रोग्राम्स है, हमारा यहाँ पे एक बड़ा फार्म है, उसको हमने कमर्शलाइज किया है, और अब हम एक कंपनी भी बना रहे हैं जिससे हमारी जो माली ज़रूरियात है उसमें हल होने में बड़ी मदद मिलेगी। जहाँ पे सूबाई हुकूमत का ताल्लुक़ है तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, और अभी भी हमने एक समरी मूव की है यहाँ के जो माली वो जो मुश्किलात है उसको हल करने के लिए। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ज़रीब यूनिवर्सिटी को इस मद में अपनी प्रोफेसर लास्ट ये पैगाम बताइएगा कि जिस तरह आज आपने कामयाब एक प्रोग्राम मुनक्कद करवाया, उसमें तलबा की हौसला अफजाई हुई, और हौसला अफजाई से तलबा और अच्छा अपना आइंदा भी वो काम करेंगे। आइंदा इस तरह के कामयाब प्रोग्राम भी आप करवाने के लिए तलबा के लिए प्रोग्राम रखने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल जी, हम तो इस तरह के प्रोग्रामों के साथ साथ हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में फ़ैकल्टीज़ की सतह पे खेलों का इनेकाद हो रहा है। इस तरह मुख्तलिफ मोबाइल से कल हमारी यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा अमन मेला था, वो ख़त्म हुआ। तो इस तरह हम अपने तलबात को न सिर्फ क्लास की हद तक रखते हैं बल्कि उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद, मुशायरे, डिबेट्स और जो को करिकुलर एक्टिविटी है उसकी तरफ हम उस पर तवज्जो देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पेशावर यूनिवर्सिटी ज़री यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर से डॉक्टर जहां बख्त साहब, जो कि किसी तरफ के मुताज नहीं, वो बड़ा तफसील से बता रहे थे कि तलबा के लिए हम आइंदा भी इस तरह के इकदाम करते रहेंगे, और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि वो हमें उनसे पॉजिटिव जो है वो उम्मीद रखते हैं कि वो हमें आइंदा भी जो है इस तरह की अच्छी जो है फंड्स वगैरह यूनिवर्सिटी को देंगे, जिससे हम तलबा के लिए जो है वो अच्छे जो है वो इकदाम भी उठाएंगे और तलबा को हर किस्म की जो है सहूलियात को मैसर बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें। जी नाज़रीन, जैसा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में आज हमने वाइस चांसलर से जो लास्ट हमने आपकी गुफ्तगू सुनाई, और उन्होंने यही कहा कि सूबाई हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत है वो तलबा और तलबात के लिए जो है हम उनसे ये अपील करेंगे कि वो फंड्स वगैरह जो हमारे बैन हो गए थे उसको जो है वो जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि हम आइंदा भी जो है वो अपने तलबा और तलबात के लिए इस तरह के ज़बरदस्त कन्वोकेशन जो है वो मुनक्कद कराया करें, जिससे तलबा की हौसला अफजाई और तलबा को आगे तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।